نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بات لمبی چوڑی نہیں کرنی ہے، ایک آدھ دو مسائل قربانی کے سلسلے میں بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ العظیم۔ بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ جسے ہم اور آپ عید قرباں اور بقر عید کے نام سے جانتے ہیں، یہ انبیاء کرام میں سے وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے امتحان کا نتیجہ ہے۔ یہ وہی سنت ابراہیمی ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور تمہیں جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے ثواب کا طلبگار ہو کر قربانی کی تو وہ قربانی جہنم کی آگ سے اس کے لیے روکنے کا ذریعہ ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل اور کوئی نہیں۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس قربانی کے دن 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام یا 7.5 تولہ سونا 87 گرام یا ان میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر ضرورت سے زائد نقد روپیہ یا سامان کا مالک ہو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ باوجود وسعت کے قربانی نہیں کرتے، خاص کر دیہات کے لوگ اس میں بہت غفلت کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں جو صاحب وسعت قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اور یہ معلوم ہے کہ عیدگاہ میں وہ لوگ جاتے ہیں جو مسلمان ہیں، اور عیدگاہ سے بے تعلقی اور بعد یعنی دوری انہی کو ہے جو کافر ہیں۔ اب غور کرنا چاہیے کہ حدیث شریف میں قربانی نہ کرنے والوں کے لیے کس قدر تحدید اور وعید شدید ہے۔ اسی طرح گھر کے اکثر افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن گھر کے صرف ایک فرد کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، جو کہ غلط ہے۔ اگر گھر کے ہر فرد عورت و مرد سب مال نصاب کے مالک ہیں تو ہر ایک فرد پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ ہے یہاں پہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، سب سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ اگر خود ذبح کر سکتا ہے تو دوسرے سے ذبح نہیں کر سکتا ہے تو مجبوری ہے تو کرا لے، کوئی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ قصائی سے ذبح کرواتے وقت شروع میں خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ضروری ہے کہ قصائی اور قربانی کرنے والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں۔ اگر دونوں میں سے ایک نے تکبیر پڑھی اور دوسرے نہیں تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ قربانی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ عیب دار جانوروں کی قربانی نہ کریں، مثلا ایک سینگ جڑ سے ٹوٹ گئی ہو، اندھا ہو، ایک آنکھ ہو، سرین کٹی ہو یعنی پیچھے کا کٹ گیا ہو، مکمل دم کٹی ہو یعنی مکمل پونچھ کٹ گئی ہو، دونوں کان کٹے ہوں، ایک ہی کان ہو، پیدائشی طور پر کان نہ ہو یا دوسرا کان پیدائشی طور پر نہ ہو، ناک کٹی ہو، زبان اس قدر کٹی ہو کہ چارہ نہ کھا سکے، جانور کو جنون یعنی پاگل پن اس درجہ کا ہو کہ چنا اور چارہ کھانا مشکل ہو جائے، اونٹ گائے بھینس کے اندر ایک تھن یعنی دودھ پینے کی جگہ کو تھن بولتے ہیں، تھن خشک ہو جائے تو قربانی جائز ہے، لیکن دونوں کٹ یا خشک ہو جائے تو قربانی ناجائز ہے۔ یا جس کا تھن کٹا ہو اور وہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکتی ہو، یا جس کے تھنوں کی نوکیں کٹی ہوں یعنی دودھ خشک ہو گیا ہو، جس جانور کی سینگ اکھڑ گئی ہو اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، جس جانور کا پیدائشی دانت نہ ہو، جس جانور کے پیر میں عیب ہو، اگر وہ زمین پر ٹیک کر کچھ سہارا لے کر چلتا ہو تو قربانی درست ہے، ورنہ نہیں۔ 4 پاؤں میں سے کوئی ایک کٹا ہو، وہ جانور جو صرف نجاست اور غلاظت کھاتا ہو اور دیگر چارہ بھی کھاتا ہو،
رسولی والا جانور یعنی گلٹھی اگر کمزور اور لاغر ہو گیا ہو، بھینس اور گائے کے پیدائشی دولر ہوں، دولر کے دودھ کی جگہ جو دودھ دوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ لر بولتے ہیں، دولر ہو، اتنا دبلا پتلا بالکل مریل جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ ہو، جانور خنثی ہو، جانور جنگلی اور وحشی ہو، بکرا بکری سال بھر سے کم اور اور گائے بھینس 2 برس سے کم اور اونٹ 5 برس سے کم ہو تو قربانی جائز نہیں۔ مسائل عیدین و قربانی میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔